بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ دن کا آغاز ہوا تو پشاور ہائی کورٹ نے آج پہل کی اور پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو جو اس دن خوشخبری سنائی تھی اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، کیونکہ تفصیلی فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے کل تحریک انصاف کے وکلاء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے تفصیلی اور تحریری فیصلے کے اندر کہا ہے کہ سیاسی جماعت بنانا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ انتخابی نشان کے تحت الیکشن لڑنے کا حق بھی حاصل ہے۔ اس آئینی حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ تحریک انصاف بلے کی حقدار ہے۔ سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ لیکن یہ تو چلے اچھا ہو گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی جاری کر دیا اور جو وکلاء ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ لیکن آج بیرسٹر علی ظفر نے اگر یہ کہا جائے کہ الیکشن کمیشن اور اس کیس کا دھواں نکال دیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ وہ آئے، انہوں نے آج عدالت کے سامنے سیدھی سیدھی بات کی۔ ان کا جی 5 نکات ہے اور وہ لکھوائے جج صاحبان کو، اور آج جب علی ظفر بولنا شروع ہوئے ہیں تو آج ججز کو چپ لگ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت مدلل، بہت مؤثر انداز کے اندر دلائل دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جب سماعت شروع ہوئی کہ میں اپنے دلائل کو مختصر اور جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کی قلت ہے اور آج پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا آخری دن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے معاملہ یہ حل ہو جائے۔ جس پہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی وقت کم ہے کیونکہ ہم نے فیصلہ بھی لکھنا ہے۔ جس کے بعد انہوں نے کہا جناب میرے 5 نکات ہیں اور میں ان 5 نکات کے اوپر تفصیلاً بات کروں گا، اور اس کے بعد انہوں نے 1 by 1 جو ہے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی ہے۔ نمبر 1، انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس اختیار کو چیلنج کیا اور کہا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت، یعنی جو الیکشن ایکٹ جس کے انڈر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشنز کی سکروٹنی کرنے اور انہیں کالعدم قرار دے کر کسی پارٹی سے انتخابی نشان چھیننے کے حوالے سے اس کا اختیار نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کام غلط کیا۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی کورٹ آف لا نہیں ہے، اور ایک نمبر 1 بات انہوں نے یہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی کہ دیکھیے یہ جو الیکشنز والا معاملہ ہے، انٹرا پارٹی الیکشن، یہ صرف سول کورٹ میں ہی چیلنج ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ اگر کورٹ نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کا آپ کورٹ ہے ہی نہیں، آپ عدالت کا درجہ نہیں رکھتے، اور یہ صرف سول کورٹ میں ہی جا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑا مؤثر نقطہ اٹھایا کہ دیکھیے پی ٹی آئی کے کسی بھی ممبر نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج نہیں کیا، اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس خود سے، جس طرح عدالت از خود نوٹس لیتی ہے، تو ان کے پاس کوئی از خود نوٹس یا سو موٹو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ کریں اور اپیلیں بھی کریں۔ اب یہ والا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آگئے، جو کل بھی بات ہوئی تھی کہ آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے سیاسی جماعت ایک نشان پر آئین کے مطابق جو ہے وہ حصہ لیتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو نشان الاٹ نہ کرنا آئین کی شق 17(2) کی خلاف ورزی ہے جو بنیادی حقوق سے متعلق ہے۔ اور انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا کہ 2 سوالات ہیں، کیا عدالتی دائرہ اختیار تھا یا نہیں تھا؟ کیا الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشن کی چھان بین یا سکروٹنی کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ جس پہ علی ظفر نے کہا کہ نہ تو آئین یعنی پاکستان کا آئین اور نہ ہی الیکشن ایکٹ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کے جائزے کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ انہوں نے کہا کہ انتخابی نشان کسی بھی سیاسی جماعت کا انٹرا پارٹی انتخابات کی وجہ سے نہیں روکا جاتا۔ آئین کا آرٹیکل 17(2) 2 طرح سیاسی جماعتیں بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ سپریم کورٹ بھی آرٹیکل 17(2) کی تفصیلی تشریح کر چکی ہے، یعنی انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا اور کہا انتخابات ایک انتخابی نشان کے ساتھ لڑنا سیاسی جماعت کے حقوق کے اندر شامل ہے اور وہ 17(2) کے تحت ڈینائی نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ساتھ
امتیازی سلوک برتا ہے اور بلے کا نشان چھین کر بظاہر بد نیتی کی ہے. اور انہوں نے پھر اور عدالت کو بتایا, ان کا جی تحریک انصاف کوئی انٹرا پارٹی انتخابات سے ایسا نہیں ہے کوئی بھاگ رہی ہے یا ہم انٹرا پارٹی انتخابات کرانا نہیں چاہتے. ان کا جی انٹرا پارٹی انتخابات جو ہے, جو تحریک انصاف کا آئین ہے اس کے مطابق کرائے گئے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے پہلے 2022 میں انٹرا پارٹی انتخابات کرائے اور الیکشن کمیشن نے ان انتخابات کو ماننے سے انکار کر دیا, اور الیکشن کمیشن نے 20 دن میں انتخابات کرانے کا حکم دیا. خدشہ یہ تھا کہ ہمیں انتخابات سے باہر نہ کر دیا جائے, اس لیے ہم نے عمل درآمد کیا, اور ان کے مطابق سپریم کورٹ اسی دوران 8 فروری کو انتخابات کا حکم دے چکی تھی. 2 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے پھر بھی پارٹی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ ہم نے کروا دیے. اب یہ ساری باتیں جو ہے کل جو سوال عدالت نے اٹھائے تھے ان سوالوں کے بھرپور طریقے سے انہوں نے جواب دے دیے ہیں کہ ان کا دائرہ اختیار نہیں بنتا. نمبر 1, پارٹی کی جانب سے کسی نے چیلنج نہیں کیا, اور یہ انٹرا پارٹی انتخابات کی بنیاد کے اوپر کسی سے اس کا انتخابی نشان چھین نہیں سکتے. یہ تو ہو گیا جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اور اس سے بظاہر خوشخبری کی تیاری آپ کر لے بلے کے نشان والی. میں ابھی پروسیڈنگز عدالت کی چل رہی ہیں, میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ, چیف جسٹس اور بینچ کیا یہ برڈن اپنے اوپر لے گا تاریخ کے اندر کہ ایک مقبول ترین سیاسی جماعت کو انتخابی نشان چھین کر انتخابی عمل سے باہر کیا گیا تھا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, اور عدالت یہ اپنے اوپر داغ نہیں لگوائے گی, اور عدالت پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان کے ساتھ انتخابی جو مہم ہے وہ اس کی اجازت دے گی. اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹکٹس بھی اناؤنس کر دیے ہیں تو میرا خیال ہے گیم ذرا اور ہو جائے گی. اور یہی بات حسنات ملک جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, یہ تحریک انصاف کا یا باقی کا امتحان نہیں, اصل امتحان اس بینچ کا ہے. دوسرا, آج الیکشن کمیشن نے ایک اور فیصلہ کیا ہے, میں آپ کے سامنے وہ فیصلہ بھی رکھنا چاہتا ہوں. جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں, اسی طرح سے عوامی نیشنل پارٹی یا ANP جو لالٹین جن کا انتخابی نشان ہے, ان کے بھی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اندر معاملات گئے تھے. اب آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کو لے کے ان کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, اور الیکشن کمیشن نے اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. وہ محفوظ فیصلہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے اس انتخابی نشان کو یا اس چیز کو, انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کرنے کے باوجود عوامی نیشنل پارٹی کو انتخابی نشان لالٹین الاٹ کر دیا ہے, اور ان کو صرف 20,000 روپے جرمانہ کیا ہے, اور ساتھ ہی 10 مئی تک مہلت دے دی ہے. یعنی ابھی جنوری چل رہا ہے, اگلے 5 مہینوں کی مہلت دے دی ہے کہ اگلے 5 مہینے کے اندر آپ الیکشنز کروا لیں. یہی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی. مثال کے طور کے اوپر آپ اگر مطمئن نہیں تھے تو آپ یہ کہہ دیتے کہ جی ہم آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن سے مطمئن نہیں ہیں اور ہم آپ کو جرمانہ بھی کر رہے ہیں, اور ابھی چونکہ الیکشن مہم شروع ہو گئی ہے, الیکشن کی چیزیں ہیں, تو آپ کو ہم موقع دیتے ہیں اگلے 5 مہینوں کا, آپ الیکشن سے فری ہوں. الیکشن سے فری ہونے کے بعد آپ اپنی جو پارٹی ہے اس کے اندر انتخابات کرا لیں. لیکن ایسا نہیں ہوا, اور الیکشن کمیشن کا یہی وہ دوہرا معیار ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ کر رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے 329 انتخابی نشانات کی جو فہرست ہے وہ ریٹرننگ افسران کو کل بھجوائی ہے رات کو, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان نہیں ہے. اب یہ فیصلہ اور بلے کا نشان ضروری کیوں ہے؟ اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو آج یہ اجازت دے دی یہ کام کرے تو پھر پاکستان کی سیاست کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا. جیسے آپ نے تاحیات نااہلی کا راستہ بند کیا, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس ملک کے اندر وہ طاقتیں جو اقتدار جن کے پاس ہے وہ اسی طرح سے وزیر اعظم کو یا باقی کو نکالتی تھی. چلے آپ نے کہا جی ہم نہیں بند کرنا چاہتے ہیں, چلے آپ نے بند کر دیا. اگر آپ نے یہ راستہ آج کھول دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی انجینئرنگ ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر من پسند کی جائے گی, اور اس کے بعد ہوا کیا کرے گا
کہ آپ کو جو پسند نہیں ہوا کرے گا آپ الیکشن سے پہلے اس کی ٹوٹ پھوٹ کرنے کے لیے اس سے انتخابی نشان چھین لیا کریں گے اور پھر پک اینڈ چوز ہوا کرے گا. جیسے مسلم لیگ نون کے عہدیدار اگر غیر بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں تو آپ کو قبول ہیں. آپ کو عوامی نیشنل پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن جو چیلنج ہوا ہے وہ بھی قبول ہے, اور لیکن آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا قبول نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پھڈا یا لڑائی ہے, وہ بھی نظر آ رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ جن کے ساتھ, یا وہ کیا اس کو بولتے ہیں, وہ جو شخصیات ہیں جن کے جو اصل میں ان کا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف میدان کے اندر ہو یا پاکستان تحریک انصاف مقابلہ کرے, تو آپ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو آپ گراؤنڈ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جب مقابلہ نہیں کر پا رہے تو آپ اس قسم کی چیزیں ہوں گی. ایک جانب یہ چیزیں ہیں, دوسرا امپورٹنٹ معاملہ آج لاہور ہائی کورٹ سے آنا ہے, جہاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج عمران خان, شاہ محمود قریشی, حماد اظہر, فواد چودھری, صنم جاوید, پرویز الہی یا دیگر جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف سے یا باقی جو ملک کے لوگ ہیں, ان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے اس نے فیصلے محفوظ کیے ہوئے تھے, اور وہ فیصلے جو ہے آج سنائے جائیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آج سرپرائز آ سکتا ہے. کیا آج عمران خان کے جو کاغذات ہیں ان کی منظوری بھی مل سکتی ہے؟ وہ شاید مشکل ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ جب تک فیصلہ معطل نہ ہوا یہ آسان نہیں ہوگا, اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے میاں والی کے حلقے میں, جہاں پہ عمران خان کا حلقہ ہے, وہاں پہ بھی امیدوار کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے, اور لاہور کے حلقہ NA122 کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جو ہے وہ امیدوار کو جاری کر دیا. تو یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.